السلام علیکم، صبا کی ایڈوائس میں خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے اور کسی کا محتاج نہ کرے۔ مجھے امید ہے کہ ماشاءاللہ آپ لوگ کے روزے بہت اچھے جا رہے ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارے بھی روزے بہت ماشاءاللہ اچھے جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ موسم اچھا ہے، صحیح ہے کراچی کا، نہ زیادہ سردی ہے نہ گرمی ہے اتنی ابھی تو فی الحال، اور جو ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزے قبول فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اچھا، آج جو میں جس ٹاپک پہ بات کر رہی ہوں وہ بھی بہت اہم ہے، یعنی کہ وہ ہم خواتین کے لیے اور جو ہے جو میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہے اس کے لیے بہت اہم موضوع ہے یہ، تو اس پہ میں آج ڈسکس کروں گی۔ دراصل بات یہ ہے کہ جب ہمارے بچے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں، یعنی کہ ذرا ٹین ایج میں آتے ہیں، تو ہم لوگ کے جو روم ہوتے ہیں، ہمارے جو بیڈ ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے بالکل ہم الگ کر لیتے ہیں۔ یعنی کہ اگر جن کی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ تو خاص طور پہ جو خواتین ہوتی ہیں وہ بالکل ہی اپنے ہسبینڈ سے دوری اختیار کر لیتی ہیں اور باقاعدہ جو ہے ان کے کمرے میں بلکہ اپنے بیڈ روم میں سونے کے بجائے اپنی بیٹیوں کے روم میں سونے لگتی ہیں۔ اچھا، میں آپ کو سب سے پہلے تو ایک بات بتاؤں کہ میں وہی بات کرتی ہوں جو میرے ارد گرد ہوتی ہے۔ تو میری ایک فرینڈ ہے، تو میں اس کے گھر گئی کافی سال بعد، تو ماشاءاللہ کالج کی دوست تھی وہ میری، تو اس نے مجھے گھر دکھایا، تو اس نے بولا یہ بوائز کا کمرہ ہے اور یہ ہم گرلز کا کمرہ ہے۔ تو میں نے اس پہ بولا اور تمہارا کمرہ کہاں ہے؟ تو کہنے لگی کہ یہی بس کمرہ ہے، میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ سوتی ہوں اور جو میرے ہسبینڈ جو ہے وہ بیٹوں کے ساتھ سوتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ 2 بیڈ روم تھے اور ایک ڈرائنگ روم تھا اور ایک کافی بڑا لانچ تھا اور باقی آگے کافی اچھی اس کا اسپیس تھا۔ تو میں نے اس پہ یہ بولا کہ بیٹیوں کا چلو روم ضروری ہے اور بیٹوں کو جو ہے وہ لوگ ڈرائنگ روم میں سو جائیں اور تم جو ہو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ماشاءاللہ رہو۔ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم ویسے بھی ان سے اپنے ہسبینڈ سے کوئی صحیح طرح بیٹھ کے بات ہی کر پاتے، تو ہمیں ایک روم ملا ہوتا ہے، ہم اس میں آرام سے کم بچوں کی ڈسکس کرنا، کافی باتیں ہوتی ہیں وہ ہم کم از کم اپنے روم میں تو کر ہی سکتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے حیرت ہوئی اور میں ناراض بھی ہوئی، میں نے کہا بھائی یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے۔ تو کہتی ہے یار چھوڑو یار، بچے ٹین ایج ہو گئی ہیں اور جو نا ضروری ہے ان کے ساتھ۔ تو بہرحال میں نے اسے سمجھایا لیکن وہ اس کی سمجھ میں نہیں آئی۔ دیکھیں، ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پرفیکٹ ماں بننے کے چکر میں پرفیکٹ بیوی کے چیپٹر سے آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ بالکل میں مانتی ہوں کہ ہم پرفیکٹ ماں بہت ضروری ہے بچوں کی زندگی میں بننا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پرفیکٹ وائف بھی بننا ضروری ہے۔ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور ان کی اپنی لائف شروع ہو جاتی ہے، ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، تو وہ اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد بھی تو آپ دونوں کو، میاں بیوی کو، ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر وہ بات نہیں رہتی، پھر آپ کے اندر دوری آ جاتی ہے اور پھر جو ہے آپ کے اندر وہ بات ہوتی نہیں ہے کہ آپ پھر ایک ساتھ بیٹھیں، کیونکہ وہ تو آپ نے اور ہم نے ماحول پہلے ہی بنا دیا کہ نہیں ایک ساتھ رہنا ہی نہیں ہے، ایک ساتھ بیٹھنا ہی نہیں ہے، تو یہ غلط ہے۔ اور اگر آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایک روم میں رہ رہی ہیں، بیٹھ رہی ہیں، تو کوئی گناہ تو نہیں ہے۔ ایک طرح سے جو ہے بچوں کو بھی اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ ماما پاپا کا ایک روم ہے، ان میں وہ جا کے بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، سوتے ہیں، تو یہ بچوں کو بھی اس بات کی نالج ہوتی ہے۔ تو بچے جب شروع سے یہ بات دیکھتے ہیں تو جو ہے انہیں اتنا برا بھی نہیں لگتا۔ دیکھیں، میں پھر آپ سے یہ بات کہوں گی کہ میں فزیکلی کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں ویسے بھی بات کر رہی ہوں کام سے۔ جیسے جو عورت جو ہے اپنے ہسبینڈ سے 10 باتیں کرتی ہے، تو وہ ایک روم میں جب ہوگی اور وہ پورا دن مصروف ہوتا ہے انسان، رات میں ایک ٹائم ملتا ہے کہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رات میں بیٹھ کے بات کرے، تو کم از کم اپنے دل کی بات، اپنے بچوں کی بات، پھر میں وہی بات کہوں گی، تو انسان روم میں ہی کر سکتا ہے۔ اور جب آپ کا روم ہی الگ ہوگا، جب اپنا ہسبینڈ کا روم الگ ہوگا، آپ کا روم الگ ہوگا، تو پھر آپ کس طرح اپنے بچوں کی فیوچر کی بھی پلاننگ کر سکتی ہیں؟ پھر آپ کے اندر میں میچور انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہوگی، اور جب آپ کے اندر میچور انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی تو بچوں کی بھی کیا پرورش ہوگی، آپ کیا ان کے متعلق، ان کے مستقبل کے بارے میں آپ بات کر سکیں گے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا چاہ رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی قربت بھی کم کر رہی ہیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، تو یہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا ہوا رشتہ ہے۔ ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں آپ اچھی تربیت کریں، انہیں نماز روزہ ہر چیز کی نالج دیں، ہر بات کا انہیں پتہ ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے ہسبینڈ کو بھی راضی رکھنا ضروری ہے۔ اور اگر بس یہ بات سوچ لیں ہم کہ ہمیں جو ہے بچوں کو نماز روزہ اور دین کی طرف ہی لے کے چلنا ہے اور اپنی ساری چیزوں کو پیچھے کر دیں، یعنی کہ اپنے شوہر کے ریلیشن شپ کو، ہر بات کو جو ہے وہ پیچھے کر دیں، تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس میں خسارہ ہمارا ہی ہے، یعنی کہ ہم خواتین کا ہی خسارہ ہے اس میں، کیونکہ
تربیت بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رشتہ بنایا ہوا ہے ہمیں وہ بھی لے کے چلنا ہے نا، تو ہمیں اس کو بھی لے کے ساتھ چلنا ہی چلنا ہے۔ کیونکہ میں نے آپ کو ایک بات بتائی کہ جب بچے اپنی لائف میں مصروف ہو جاتے ہیں، جب وہ بڑے ہو جائیں گے، ان کی شادیاں ہو جائیں گی، تو آخر میں آپ دونوں میاں بیوی کو ایک ساتھ ہی رہنا ہے۔ بلکہ میں نے تو ایسی بھی خواتین دیکھی ہیں کہ بچے ٹین ایج میں آتے ہیں اور بالکل ہی درویشی کی چادر اوڑھ کے بیٹھ جاتی ہیں، جیسا کہ تسبیحات پڑھی جائیں گی، اونچی آواز میں تلاوت لگے گی، گھر میں بیانات چلیں گے، دینی مجالس ہوں گی، انہی چکروں میں جو ہے عورتیں جو ہے لگ جاتی ہیں۔ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، یہ تو بہت ضروری ہے، یہ تو بچے اسی سے تربیت حاصل کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جبکہ دیکھا جائے تو یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے، یہ تو سب کو کرنا ہی کرنا چاہیے۔ دیکھیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھے گا، چاہے بچے چھوٹے ہوں یا بڑے، یہ آپ کی ایک روٹین میں ہونا چاہیے کہ آپ اپنے شوہر کے لیے صاف ستھری رہیں، اور بلکہ اپنے ہسبینڈ کے آفس سے آنے سے پہلے گھر میں اچھا سا کھانا بنائیں، بچوں کو بھی تیار کریں اور ماشاءاللہ خوشبو لگائیں اور اپنے ہسبینڈ کا استقبال کریں، اور اسی اظہار میں ہوگی ان سے آپ کی اچھی ریلیشن شپ۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، اسی میں آپ کے بچے کی بھی اچھی ہی تربیت ہوگی، کیونکہ چاہے وہ آپ کا بیٹا ہو یا بیٹی، جب وہ بچپن سے دیکھیں گے کہ ہماری مما جو ہیں ہمارے پاپا کے آنے سے پہلے ہمیں تیار کرتی ہیں، خود تیار ہوتی ہیں، ایک اچھا سا کھانا بناتی ہیں، ہمارے پاپا کو ویلکم کرتی ہیں، تو وہ بھی اچھی تربیت ہی حاصل کر رہے ہیں نا اس بات سے بھی۔ کیونکہ جب بچے بچپن سے ہی چیزیں دیکھیں گے تو انہیں سب نارمل لگے گا، اور جب بچے بڑے ہوں گے تو پھر آپ کو خود ہی شرم آئے گی، اور آپ خود ہی جو ہے اپنے شوہر سے بھی اسی طرح دوریاں شروع ہو جائیں گی آپ کی ہونا نا۔ کیونکہ یہ جب بچوں کے بچپن سے آپ یہ چیزیں لے کے چل رہی ہوں گی تو آپ کو بھی شرم نہیں آئے گی کہ جو ہے، اور بچے بھی نارمل لیں گے ہر بات کو، کہ آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کمرے میں جا رہی ہیں یا ان سے بیٹھنے کے لیے بات کر رہی ہیں، تو انہیں بھی نارمل لگے گا۔ جیسے کہ آپ میری بات سمجھ رہی ہوں گی کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں، تو میرا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ پلیز آپ اپنے رشتے کو اتنا مشکل مت بنائیں کہ آپ کے اور آپ کے ہسبینڈ کے بیچ میں دوریاں آئیں، کیونکہ جب ایک دفعہ دوری آ جاتی ہے تو وہ دوری بڑھتی چلی جاتی ہے، یہ بات یاد رکھے گا میری بات۔ اور پھر میں یہی کہوں گی کہ اس میں خسارہ صرف عورت کا ہے، مرد کا نہیں ہے اتنا، بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ اپنے ہسبینڈ کے جو کام ہیں ان کو زیادہ ترجیح دیں اپنے بچوں کے مقابل، کیونکہ آپ کے ہسبینڈ پہلے ہیں، اس کے بعد بچے ہیں۔ دیکھیں اس میں ہوگا یہ کہ آپ آنے والے جو زندگی کے سال ہیں اس میں آپ ان ٹینشنوں سے بچ جائیں گی کہ آپ کو جو ہے اپنے ہسبینڈ سے اکیلے میں بیٹھ کے بات کرنے میں بہت دن ہو گئے یا بہت مہینے ہو گئے، تو ان چیزوں سے آپ کی جو ہے سب معاملات درست رہیں گے۔ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ ہسبینڈ کے جب جا رہے ہوں تو ان کو آپ خداحافظ کرنے کے لیے جائیں، جب وہ آئیں تو ان کو ویلکم کریں، جیسے میں نے ابھی آپ کو پوری ڈیٹیل بتائی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہوتی ہیں یہ آپ کے ریلیشن کو زندہ رکھتی ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے یہ خوبصورت سا بنایا ہوا رشتہ ہے میاں بیوی کا۔ اور پھر اسی طرح اس کو گناہ کیوں سمجھا جاتا ہے، بچوں کے آگے اس طرح پیش کرنا کہ نہیں ہم اکیلے بیڈ روم میں نہیں جائیں گے، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اکیلے میں نہیں بیٹھیں گے، یا اکیلے میں نہیں اس کے ساتھ سوئیں گے، تو یہ گناہ کی جب بات ہی نہیں، آپ بچوں کے دماغ میں تو خود سے ڈال رہی ہیں نا آپ یہ باتیں کہ یہ بھائی یہ غلط ہے، جبکہ یہ بات غلط ہے ہی نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ میاں بیوی کی اکثر لڑائی ہوتی ہے، بات چیت بند ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے یہ تو چلتا ہی ہے، کبھی لڑائی کبھی محبت۔ تو آپ بچوں کے سامنے جو ہے بالکل بھی اس کو ہائی لائٹ نہ کریں، ان کے سامنے جو ہے اپنے آپ کو یہ نہ دکھائیں کہ ہم دونوں کی لڑائی ہے، تو یہ بھی بچوں کی تربیت بھی اس کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ دیکھیں میری ایک بات یاد رکھیے گا، جب آپ بچپن سے ہی سارے معاملات کو لے کے چلیں گی تو اس میں آپ کو کسی بھی لمحات کے لیے ایکسٹرا پلاننگ نہیں کرنی پڑے گی، بلکہ آپ کو سب نارمل ہی لے کے چلنا پڑے گا۔ کہ زندگی میں سارے رشتے پرانے ہو جاتے ہیں، لیکن ایک جو میاں بیوی کا رشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود بنایا ہے وہ کبھی بھی پرانا نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح بعض خواتین بچے جب ٹین ایج میں آ رہے ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو وہ دوری شروع کر دیتی ہیں کرنا اپنے ہسبینڈ سے، اور وجہ جیسے میں نے آپ کو بتائی کہ ان کی بڑی معصومانہ ہوتی ہے کہ بچے بڑے ہو گئے ہیں، بچیاں ٹین ایج میں آ گئی ہیں، تو پلیز اس طرح نہیں کریں، آپ اپنا رشتہ بھی بچائیں۔ دیکھیں وہی بات کہ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، ان کو ہر اچھے برے کی تمیز سکھائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے ہسبینڈ کا بھی خیال رکھیں اور ان کے احساسات جذبات کو اگنور نہیں کریں، کیونکہ یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔
کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب خواتین بہت زیادہ تھک جاتی ہیں گھر کے کام کاج میں، بچوں کی تربیت میں، بچوں کی ذمہ داری میں، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ ہسبینڈ کی جو بہت سی احساسات کو، خواہشات کو پورا نہیں کر پاتی ہے، تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور پھر اس کا خسارہ بھی ہمیں ہی اٹھانا پڑتا ہے، کیونکہ ایک تو گناہ بھی اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہسبینڈ بھی کہیں غلط چکروں میں بھی پڑ سکتے ہیں۔ پھر ہم خواتین اسی بات پہ پریشان بھی ہو رہی ہوتی ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، ہمارا گھر خراب ہو رہا ہے۔ تو گھر کو خراب کرنے والی بھی ہم خواتین ہی ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک صدقہ ہے کہ آپ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح تعلق بنا کے رکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کے احساسات جذبات کو فیل کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے پیار سے بات کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک صدقہ ہی ہے۔ اور اسی طرح اس بات کو آپ غیر ضروری اور غیر فطری مت سمجھیں، کیونکہ اس کو اللہ ہی نے فطرت میں رکھا ہے، تو کیا کر سکتے ہیں ہم؟ ظاہر سی بات ہے، ہمیں اپنے اس رشتے کو بھی تو لے کے چلنا ہے نا، جو کہ بہت خوبصورت رشتہ ہے، ساری زندگی کا رشتہ ہے، کبھی چھوٹنے والا نہیں ہے یہ رشتہ، مرتے دم تک چلتا ہے یہ رشتہ۔ اور دیکھیں، میں پھر آپ کو یہ بات کہوں گی کہ جب بچے اپنی لائف میں مصروف ہو جاتے ہیں تو پھر میاں بیوی ہوتے ہیں جنہیں ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے، تو پلیز ایسی دوری نہیں بنائیں کہ آپ کے ہسبینڈ آپ سے دور ہوتے چلے جائیں اور پھر آپ کو جب ان کی ضرورت ہو تو وہ آپ کے پاس نہیں ہو۔ اور ان سے دوری اسی طرح ختم ہو سکتی ہے کہ آپ جو ہے ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ اپنا ٹائم اسپینڈ کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ جو ہے یہ آپ بچوں کے اس پہ غلط اثر پڑے گا، بلکہ یہ تو بچوں کو، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بچپن سے ہی عادت ڈالیں، اپنا روم الگ ہو آپ کا، تاکہ آپ ہر ٹاپک پہ اپنے ہسبینڈ سے بات کر سکیں، کیونکہ یہ حلال اور پاکیزہ رشتہ ہے، میاں بیوی کا رشتہ۔ دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے جوڑ بنے ہی نہیں، مطلب کتنی لڑکیاں ہیں بیچاری ایسی، کتنے لڑکے ہیں ایسے جن کے جوڑ بنے ہی نہیں، اور انہیں یہ حلال رشتہ مل ہی نہیں سکا، کیونکہ اللہ کی طرف سے جوڑ ہی نہیں تھا، اللہ نے ان کا کوئی جوڑ بنایا ہی نہیں تھا، اور جن کو یہ حلال رشتہ ملا ہے وہ اس کی قدر نہیں کرتے، اور اس کی بنیاد کو ایک عمر کے حصے میں جا کے نظر انداز کرنے لگتے ہیں۔ کیونکہ ایک بات یاد رکھیے گا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عمر کے ایک حصے میں آپ دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوگی، اور آپ لوگ اس رشتے کو پھر آپ کے نظر میں اہمیت نظر آئے گی، آپ کو اہمیت آئے گی آپ کو اس رشتے کی، کیونکہ اس وقت آپ کو ضرورت ہوگی بہت ایک دوسرے کی۔ اور پھر ایسے وقت میں جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کو ہر سانس ایسی لگے گی جیسے اللہ نے ہمیں بہت اچھے اور بہت پیارے رشتے میں باندھا ہے، اور ہر ساتھ ہر پل ایسا لگے گا جیسے اللہ کا دیا ہوا بہت بڑا انعام ہے ہمیں، اور آپ کی تکلیفوں کو وہی محسوس کریں گے اور ان کی تکلیفوں کو آپ۔ دیکھیں زندگی میں ایک پل ایسا ضرور آتا ہے، یعنی کہ ہم بڑھاپے کی طرف جب جاتے ہیں تو ہمیں اپنے بچوں کے علاوہ اپنے ہسبینڈ کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رشتے کو بہت طریقے سے لے کے چلیں، تاکہ ہمیں جب ہم بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھیں تو اپنا ہسبینڈ کا ساتھ بھی ہمارے ساتھ ہی ہو، یہ نہ ہو کہ انہیں بھی عادت ہو جائے آپ سے دور رہنے کی، تو پھر آپ کی جو ہے بہت معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بچے اپنی لائف میں مصروف ہو جائیں گے، وہ اپنے بچوں میں مصروف ہو جائیں گے، پھر آپ دونوں میاں بیوی کو ایک دوسرے کی ضرورت پڑے گی، تو پلیز اپنے بچوں کی تربیت بھی لے کے چلیں، ان کو بھی ہر چیز کی ان کو احساس دلائیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا انہیں بچپن سے ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے، کوئی اس کو اتنا بڑا ایشو نہیں بنائے، یہ اللہ کا دیا ہوا بہت خوبصورت رشتہ ہے، تو ہمیں بچوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے خوبصورت رشتے کو بھی بچانا ہے، یعنی اپنے ہسبینڈ وائف کے رشتے کو، اور جو ہے آپ کو جو ہے بہت طریقے اور بہت سنبھل کے چلنا ہے۔ یہ دیکھیں یہ میرے جو ارد گرد ایکسپیرینس ہوتے ہیں، یا پھر میں جو خود سے میرے اوپر جو بیتی ہوتی ہے، میں وہ سب باتیں کرتی ہوں آپ سے، تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگتی ہیں، سمجھ میں آئی ہیں، تو پلیز مجھے لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ تھینک یو۔